ٹھیک ہے، تو ہم نے جو ہے وہ کتاب لاسٹ کلاس میں ہم نے شرک اکبر بلکہ ہم نے شرک اکبر کا ایک اوور ویو دیکھا تھا کہ شرک کیا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ شرک کو ڈیفائن کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ کسی اور کو دے دینا، جو خالص اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دے دینا، وہ شرک اکبر کہلاتا ہے. اور اللہ کا حق ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ اللہ کا حق تین طرح سے، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. ان تینوں حقوق میں، یعنی یہ تینوں حقوق صرف اللہ کے ہیں، اور ان تینوں حقوق میں سے کسی بھی غیر اللہ کو حق دے دینا تو یہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہوگا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حق دے دینا یہ تین طرح سے ہوتا ہے، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے اور فعل کے لحاظ سے. یہ تین طریقے سے اللہ کا حق کسی اور کو دیا جاتا ہے. تو ہم نے یہ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اور اس کی کچھ مثالیں ہم نے دیکھی تھیں. اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ شرک جو ہے وہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اور شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے. شرک اکبر کا جو ارتکاب کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کے علاوہ کسی کو بھی معاف نہیں فرمایا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا، جو بھی گناہ ہوگا، جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا. اور شرک اصغر جو ہے وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسلام میں ہی رہے گا اور آخرت میں بھی اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب دے اور پھر جنت میں داخل کرے. چلیں اب کتاب تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے شرک کا کانسیپٹ لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا. کتاب کا پیج نمبر ہے 18. سوال ہے پہلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو یہ جواب دیا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب لقمان نے اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹو، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. پھر اس کے بعد حدیث بطور دلیل لائے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تعریف کی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ شرک. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمپلی یہ آنسر کر دیتے کہ شرک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تعریف کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرک کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ند بنائیں. ند کہتے ہیں نظیر، اس جیسا، اللہ جیسا کوئی بھی چیز کسی بھی حوالے سے آپ اللہ تعالیٰ کا ند بنا دیں. ند یعنی اس جیسا، شریک. وہو خلقک، اس حال میں کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی تم اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرو عبادت میں، ربوبیت میں اور اسماء و صفات میں. پھر سوال ہے شرک اکبر کیسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرنا شرک اکبر کہلاتا ہے. جو لاسٹ کلاس میں میں نے بتایا تھا کہ شرک اکبر کیا ہے؟ کہ اللہ کا حق چاہے وہ
الوہیت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اسماء و صفات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ربوبیت کے اعتبار سے، تینوں قسموں میں یہ حق کسی غیر کو دے دینا یہ شرک کہلائے گا۔ یہاں پہ جو انہوں نے تعریف کی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ اسپیسیفک ہے، یعنی یہاں پہ صرف عبادت کا حق سے جو ہے وہ تعلق ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرنا، تو کسی غیر کی عبادت کرنا یہ بھی شرک ہے، کسی غیر کو خالق، مالک، رازق، مدبر ماننا یہ بھی شرک ہے، کسی غیر کو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات دے دینا یہ بھی شرک ہے۔ مثلا غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے، کیوں؟ کیونکہ پکارنے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی پکارے جانے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو پکارنا یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں دعا، پکارنا اس کو عربی میں کہتے ہیں دعا، ٹھیک ہے؟ اور دعا جو ہے، یعنی دعا صرف یہ نہیں ہے، ہمارے عرف میں جو دعا کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ میں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنی حاجت مانگوں یا مدد مانگوں، اس کو دعا کہتے ہیں۔ تو عمومی طور پر پکارنا اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ تو غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کا پکارنا کیسے؟ یعنی اگر میں کسی کی مدد کے لیے کسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اپنے بھائی سے مجھے پانی لا کے دے دیں، یا پولیس سے مدد لیتا ہوں، تو وہاں پہ بھی میں نے غیر اللہ کو پکارا، لیکن وہ شرک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پکارنا صرف غیبی مدد کے تعلق سے ہے، یعنی پکارنا ایسی چیز میں جس میں غیبی مدد ہو، یعنی اگر انسان سے ایسا سوال کیا جائے جس کا وہ قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، یا میں نے اس سے کوئی غیبی مدد طلب کی ہے، مثال کے طور پر میں اس سے کہتا ہوں کہ آج بارش بتا دو، یا پھر میرے لیے اس زمین سے نہر جاری کر دو، تو اس طرح کی غیبی مدد یا اس طرح کا مطالبہ جس پر وہ قادر نہ ہو، اس طرح کا پکارنا اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہے۔ اسی طرح مردوں سے فریاد کرنا، مردوں سے فریاد کرنا یہ کیوں شرک ہے؟ لیکن فریاد کرنا، پکارنا، التجا کرنا یہ سب دعا میں شامل ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمارا کیا نظریہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مدد، ایسی مدد مانگ رہے ہیں جس پر کوئی غیر قادر نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہاں تک دعا مانگنے کو بھی کہا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو وہ اللہ سے مانگو۔ حالانکہ اگر میں کسی سے بھی مانگ سکتا ہوں لیکن یہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، یعنی ایسا سوال جس پر انسان بھی قدرت رکھتا ہے وہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں کسی سے کہوں کہ آپ پانی لا دیں تو یہ تو سبب ہے نا، یہ تو میں نے ایک سبب اختیار کیا۔ اصل مدد جو ہے وہ اللہ ہی سے طلب کی جائے، سبب بندوں کو بنایا جا سکتا ہے، تو یہ سبب بنانا یہ شرک نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ند کا معنی جو ہے دوبارہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ ند جو ہے میں نے بتایا کہ ند برابر شریک کو کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جو اللہ کے ایکول بنا دینا، شریک بنا دینا کسی بھی حوالے سے۔ تو مردوں سے فریاد کرنا شرک کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ مردہ سن نہیں سکتا، انکا لا تسمع الموتى، قرآن میں آتا ہے اے نبی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، تو مردہ سننے کے قابل ہی نہیں ہے، تو جب میں اس سے ایسا مطالبہ کر رہا ہوں جس پر وہ قادر نہیں ہے تو پھر یہ شرک ہوگا۔ مدد مانگنا، مردوں سے فریاد کرنا یا مردوں سے مدد مانگنا ایک ہی چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سن نہیں سکتا، یعنی مردوں سے عام، جیسے کہ مثال کے طور پر میں ایک زندہ آدمی سے کہوں کہ میرے لیے پانی کا گلاس لا دو تو وہ اس پر قادر ہے، لیکن اگر میں مردہ سے کہوں کہ وہ میرے لیے پانی کا گلاس لاتے تو وہ اس پر قادر ہے نہیں۔ اگر اس پر قادر ہوتا تو وہ اپنے آپ کو خود دفنا دیتا، خود اپنے آپ کو کفن پہنا دیتا، لیکن وہ اس چیز کا بھی محتاج ہے
کہ 4 بندوں کے کندھوں کا محتاج ہے وہ کہ اس کو کوئی دفنا دے. تو لہٰذا وہ عام معمولات جس میں ایک زندہ آدمی بھی قادر ہے وہ اس پر بھی قادر نہیں ہے, تو غیبی مدد کرنے پر تو بالاولیٰ قادر نہیں ہے. غیبی مدد کرنا تو دور کی بات ہے, وہ تو عام معاملات میں بھی جس پر زندہ آدمی قادر ہے اس پر بھی وہ قادر نہیں ہے. سوال ہے کہ اہل قبور کو سلام کیا جاتا ہے. جی, اہل قبور کو سلام کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے تو السلام علیکم یا اہل القبور اور یہ دعا پڑھتے تھے. تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سلام کیا جاتا ہے اس کا مطلب وہ سن رہے ہیں تبھی تو سلام کیا جا رہا ہے, ورنہ فالتو میں سلام کرنا. دیکھیں وہ یہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب مردے کو دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے گھر والے, تو جب پلٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ مردہ جو ہے وہ ان کے اہل و عیال کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے اور ان کو پکار رہا ہوتا ہے کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے. تو لہذا اسی طرح بدر کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار جو کہ مر گئے تھے اس جنگ میں, وہ کفار جو جنگ بدر میں مر گئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا؟ ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا. یعنی کیا رب کا وعدہ تھا کہ کفار مغلوب ہوں گے اور مسلمان غالب ہوں گے, اور کفار کو وہ کچھ ہوگا موت کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے اپنا رب کا وعدہ سچا پا لیا؟ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہیں, یہ سن رہے ہیں آپ کی بات. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران کیوں ہوئے؟ کیونکہ اصل یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے, اسی لیے تو حیران ہوئے نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے نا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع تک ان کو بتایا نہیں ہوگا کہ مردے سنتے یا نہیں سنتے؟ تو عمر کا اصل عقیدہ تو یہی تھا کہ مردے نہیں سنتے. تبھی تو وہ حیران ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان سے مخاطب ہیں, یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الان یا ابھی اس وقت تم سے زیادہ سن رہے ہیں. تو نبی کا یہ فرمانا ہے کہ ابھی اس وقت یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمومی طور پر سنتے نہیں ہیں. ہاں وہ چیز جو اللہ ان کو سنوا دے, جیسے کہ ابھی میری بات اللہ تعالیٰ ان کو سنوا رہا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ ان مردوں کو جب ان کے اہل و عیال ان کو دفنا کے جاتے ہیں تو ان کو ان کے قدموں کی آواز سنا دیتا ہے. تو یہ احادیث جس میں مردوں کے سننے کا خاص مقام پر ذکر ہے ان کو خاص ہی رکھا جائے, اور وہ ادلہ کہ جہاں پہ مردوں کے عدم سماع کا ذکر ہے ان کو عام رکھا جائے. یعنی اصل کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے, انک لا تسمع الموتى, کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, یہ جنرل حکم ہے. پھر کچھ احادیث آتی ہیں خاص مواقع پر کہ یہ مقام ان کے سننے کا اللہ تعالیٰ کر دیا ہے. تو جو مقام خاص طور پر احادیث میں ذکر ہوا ہے وہ خاص ہی رہے گا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں سنوا دی ہیں, باقی چیزیں وہ نہیں سن سکتے. اللہ علم. سوال ہے کہ ہم جو سلام کرتے ہیں مردوں کو تو وہ مردے کیا سن سکتے ہیں؟ اس بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ مردے اس وقت سلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے, اللہ عالم. کیونکہ دیکھیں سلام جو ہے سلام دعا ہے. السلام علیکم اگر میں آپ سے کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا؟ تم پر اللہ کی سلامتی ہو, یعنی تم محفوظ رہو ہر طرح کی برائی سے, فتنوں سے. تو جب ہم مردوں کو سلام کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے دعا کریں تم پر سلامتی ہو عذاب قبر سے, فتنوں سے. تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ وہ سن رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں, ایسا نہیں آتا. تو لہٰذا جہاں احادیث خاموش ہے وہاں پہ ہم بھی خاموش ہیں. جہاں پہ احادیث نے ہمیں بتا دیا کہ یہاں پہ اس مقام پر مردے سن رہے ہیں, جیسے کہ جوتوں کی آہٹ کو وہ سنتے ہیں, تو وہاں پہ بھی ہم بھی ثابت کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ نبی نے بتا دیا سنتے ہیں. لیکن کیا باقی چیزیں وہاں پہ احادیث خاموش ہیں
کہ باقی چیزیں سنتے ہیں نہیں سنتے، تو وہاں پہ ہم بھی خاموش ہیں، اور وہاں پہ ہم عمومی جنرل حکم اپلائی کریں گے کہ انک لا تسمع الموتى، کہ مردے نہیں سنتے. تو اس حدیث میں صراحت نہیں ہے، اس حدیث میں صرف بطور دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ پر سلامتی ہو. اسی طرح زندہ لوگوں سے مدد مانگنا جس پر وہ قادر نہ ہو، یعنی جو غائب ہیں، یعنی وہ زندہ لوگ جو غائب ہیں ان سے مدد مانگنا، یعنی یہاں موجود نہیں ہے اور میں ان سے یا فلاں مدد، اگرچہ وہ زندہ ہے لیکن امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے مدد مانگ رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. اور یعنی جو غائب ہیں اور پاس موجود نہیں اور تیری آواز کو بھی نہیں سنتے، یعنی آپ کی آواز نہیں سنتے، غائب ہیں، تو ان سے کسی ایسا مطالبہ، یعنی ایسا مطالبہ کیا ہے جو کہ عام طور پر انسانوں سے نہیں کیا جاتا. ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک شخص کی، وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم یہاں پہ بیٹھے جو ہے وہ موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور امریکہ میں بیٹھا شخص وہ ہماری آواز سن لیتا ہے. تو یہ تو آج کی انسان کی ٹیکنالوجی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ چھوٹا ہو گیا نعوذ باللہ کہ ہم، یعنی وہ ولی جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ چھوٹا ہو گیا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آواز دے رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں، اور وہ بغداد میں اس کی قبر ہے وہ نہیں سن پا رہا؟ کیا ٹیکنالوجی، سائنس نعوذ باللہ اس ولی سے بڑھ گیا ہے؟ یہ انہوں نے ویڈیو میں یہ بات کہی کہ سائنس کو تو تم مانتے ہو کہ اس نے وہ یہاں سے تمہاری آواز امریکہ تک پہنچتا ہے، لیکن اللہ کی ولی کی کرامت کو تم انکار کرتے ہو، ولی کی گستاخی کرتے ہو کہ تم یہاں پہ بیٹھے ولی تک آواز نہیں پہنچا سکتے. تو کیا نعوذ باللہ سائنس ہمارے ولی سے بڑھ گیا؟ تو یہ اعتراض جو ہے وہ کہاں کی کہاں بات گھسا رہے ہیں. یہ تو کوئی بالکل ہی ایک ناقص فہم پر یہ اعتراض مبنی ہے. اس کا جواب بھی کیا دیا جائے؟ مطلب اس کوئی سوال، کوئی اعتراض ہی کوئی ڈھنگ کا نہیں ہے. بھائی اس کو تو آلہ بنایا نا، سائنس نے تو ایک آلہ بنایا ہے. سائنس نے کوئی ایک انسین کر کے تھوڑی دکھایا ہے، کوئی ایک میریکل تھوڑی پرفارم کیا ہے سائنس نے ایک آلہ بنایا ہے. تو یہاں سے بیٹھا جو امریکہ میں ہماری آواز سن رہا ہے وہ کوئی انسٹرومنٹ ہم یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ویوز وغیرہ جو بھی ساؤنڈ ویوز یا فریکوینسی جو بھی پیدا ہوتی ہے وہ ایک انسٹرومنٹ، ایک آلے کے ذریعے پہنچ رہی ہے نا آواز. تو یہاں پہ تو تم قبر والے کو بغیر کسی انسٹرومنٹ کی آواز پہنچا رہے ہو. تو یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. ہاں ہاں بالکل ایسا ہی. تو مردوں سے فریاد کرنا، مدد مانگنا، اس طرح ان زندہ لوگوں سے مدد مانگنا جو غائب ہیں اور پاس موجود نہیں ہیں اور آپ کی آواز بھی نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. شیئا، شیئا یہ عربی کا قاعدہ ہے. شیئا نکرہ ہے، نکرہ اس کو کہتے ہیں جس پر دو زبر یا دو پیش یا دو زیر ہیں. تو جب نکرہ نفی کے سیاق میں آئے، یعنی نیگیشن کے کانٹیکسٹ میں آئے، یہاں پہ نفی کا سیاق ہے، لا تشرکو، یہ نفی کا کانٹیکسٹ ہے. تو جب نکرہ نفی کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے تو پھر وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو اسی لیے میں نے ترجمہ کیا شیئا، یعنی کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، کیونکہ شیئا کا ترجمہ، شیئن کا ترجمہ ہوتا ہے چیز. تو یہاں پہ میں نے اضافہ کیا ترجمے میں کسی بھی چیز کو. تو یہ کہاں سے مجھے فائدہ حاصل ہوا کہ یہ نکرہ ہے اور یہ نکرہ نفی کے کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے، یعنی جملہ جو نفی پر مبنی ہے اس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے. تو اس لیے کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. تو لہٰذا کوئی بھی چیز، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ ہم شریک نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر الکبائر، سب سے
کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ کیا اس امت میں بھی شرک پایا جاتا ہے؟ اچھا، اب جو شرک کرتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ میں تم پر اب اپنے بعد شرک سے خوف نہیں کرتا، یعنی مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، یعنی میں اپنے بعد تم پر اس چیز پر نہیں ڈرتا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے، لیکن میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے درمیان فساد، لڑائیاں یہ پیدا ہو جائیں۔ تو یہ حدیث ہے، صحیح ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ، نظر و نیاز، چادریں چڑھانا، قبر پر فریاد، التجا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم شرک نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ نبی نے کہا کہ میرے بعد مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ شرک کرو گے۔ تو لہٰذا اس امت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی نفی کر دی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اگر دوسری احادیث دیکھیں جیسے کہ یہاں پہ ہے، آگے پڑھیں پھر ہم اس کا جواب دیں گے۔ کیا اس امت میں بھی شرک پایا جاتا ہے؟ جواب، ہاں، اس امت میں بھی شرک موجود ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ شرک واقع ہو سکتا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ نہیں اکثر ان میں سے لوگ ایمان لاتے اللہ پر مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ پر ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایسے بھی لوگ موجود ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا۔ تو لہٰذا شرک واقع ہو سکتا ہے اس امت میں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ سنن ترمذی میں موجود ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ نہ جا ملیں۔ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ نہ جا ملیں، یعنی مشرکین ہو جائیں۔ وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ بتوں کی عبادت نہ کر لیں کچھ میری امت کے قبائل۔ تو نبی کی حدیث تو یہ ہے کہ قرب قیامت میری امت میں شرک واقع ہوگا، اور دوسری حدیث ہے نبی کی کہ میں تم پر شرک کے بارے میں نہیں ڈرتا۔ تو لہٰذا یہ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے احادیث میں، بلکہ جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر شرک سے نہیں ڈرتا، مطلب یہ کہ میری امت پوری کے پوری شرک میں واقع ہو جائے، اس چیز کا مجھے خوف نہیں ہے، لیکن تم میں آپس میں لڑائیاں ہوں گی، فتنے فساد ہوں گے، اس چیز کا مجھے ڈر ہے۔ میری پوری امت شرک کرنے لگ جائے، توحید سے بالکل عاری ہو جائے، تو اس چیز کا مجھے ڈر نہیں ہے۔ تو یہ جہاں پہ شرک کی نفی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پہ یعنی امہ ایز اے ہول شرک کی نفی ہے، یعنی پوری امت شرک میں واقع نہیں ہو سکتی۔ ورنہ اگر اس حدیث کو ظاہر طور پر لے لیں تو پھر ان حدیث کا ہم کیا جواب دیں گے؟ ان حدیث میں تو یہ ہے کہ میری کچھ امت کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، اور پھر اس قرآن کی آیت کا کیا جواب دیں گے؟ سوال ہے کہ اگر کوئی باہر ملک سے اگر کوئی باہر ملک میں ہے، ہم ان سے فون پر مدد مانگ سکتے ہیں؟ فون پر مدد مانگیں گے تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کون سی مدد ہوگی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی باہر سے یہ فلاں چیز میرے لیے لے آئیں تو یہ تو جائز ہے کیونکہ وہ اس پر قادر ہے، لیکن اگر وہ آپ فون کر کے یہ کہیں کہ بھائی آج پاکستان کراچی میں بہت بارش ہو گئی لہٰذا اس کو روک دیں، تو پھر یہ شرک ہے کیونکہ وہ اس پر قادر نہیں ہے۔ گستاخی کا کیا مطلب ہے؟ گستاخی کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول یا اس کے دین یا صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہہ دینا، کوئی بری بات کہہ دینا، یہ گستاخی ہوتی ہے۔
شرک کی نفی والی حدیث کیا بتائی تھی آپ نے؟ شرک کی نفی والی حدیث میں نے یہ بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خوف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم لوگ شرک کرو گے. تو کچھ اہل علم نے کہا تم لوگ شرک کرو گے، یہ صحابہ سے مخاطب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا صحابہ سے ڈر نہیں تھا کہ تم لوگ شرک کرو گے. لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ اہل علم نے فرمایا کہ تم لوگ شرک نہیں کرو گے، یعنی تم سب شرک میں مبتلا نہیں ہو جاؤ گے، یعنی پوری مسلم امت. جیسے کہ سابقہ انبیاء کے بارے میں یہ ہوتا تھا نا کہ سابقہ انبیاء کی تعلیمات جب نبی فوت ہو جاتے تو پھر اس کے بعد جب بہت زیادہ زمانہ طویل ہو جاتا تو وہ جو نبی کی امت تھی وہ نبی کی تعلیمات کو بھلا دیتی تھی اور شرک پوری امت میں پھیل جاتا تھا ان انبیاء کی. تو نبی نے یہ فرمایا کہ میری امت میں ایسا نہیں ہوگا، میری امت توحید کی تعلیمات کو نہیں بھولے گی، بلکہ کچھ قبائل جو ہوں گے وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. سر جی سر، مسلمانوں میں ایک سیکٹ ایسا بھی ہے جو یا علی مدد یا اس طرح کے ورڈز یوز کرتا ہے، تو وہ پھر بھی مسلمز کی ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ سوال دہرائیں. جیسے میں مسلمز میں ایک سیکٹ کی بات کر رہی ہوں جو شیعہ سیکٹ ہے، جو یا علی مدد بہت ہی فریکوینٹلی ہر چیز میں یوز کرتا ہے، جی تو ان کے اوپر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پھر بھی مسلمز ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں ہے یا علی مدد یا اس طرح کے ورڈز یوز کرنا؟ سوال ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، یا علی مدد کہنا بالکل واضح شرک ہے، شرک اکبر ہے جو اسلام انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کیونکہ یا علی مدد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی مدد طلب کی گئی ہے جو کہ وہ اس پر قادر نہیں ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں نا، پھر اگر میں غیر اللہ سے مدد کو کہوں کہ یہ بھی توحید ہے، مثال کے طور پہ میں یا رسول مدد یا محمد یا اس طریقے کے نعرے لگاؤں اور ان سے مدد طلب کروں، تو پھر اللہ کہاں گیا؟ اللہ سے پھر کون سی چیز بچی ہے باقی رہنے؟ یعنی ایسی کون سی چیز بچی ہے کہ میں اللہ سے مانگوں پھر؟ یعنی میں مشکلات میں جب ان اولیاء کو پکار رہا ہوں اور میں اپنی بگڑی بنانے میں ان اولیاء کو پکار رہا ہوں اور اولاد کو طلب کرنے میں ان اولیاء کو پکار رہا ہوں، تو پھر ایسا کون سا سوال بچا ہے جو میں اللہ سے بھی مانگ سکوں؟ ایسا کوئی بچا ہے سوال؟ نہیں بچا نا، ایسا کوئی سوال ہے، تو پھر اللہ کہاں گیا؟ آپ کو جو سوال ہے کہ یہ شرک ہے، بالکل ہے، اور اس طرح جو ہے وہ ہماری امت میں رائج ہے. سوال آنسر ہو گیا؟ جی. کہاں گیا؟ ہاں، سوال فوت شدہ یا غائب لوگوں کو پکارنے اور ان سے حاجات طلب کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو وہ آدمی مر چکا ہے یا وہ پھر یہاں پہ پریزنٹ نہیں ہے. دونوں سے مدد طلب کرنا یا دونوں کو پکارنا، ظاہر سی بات ہے پکارا ایسے تفریح کے لیے، مذاق مستی کے لیے پکارا نہیں جاتا، بلکہ پکارا مدد کے لیے یا حاجت طلب کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے. اور وہ حاجت دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو وہ اس پر قادر ہوگا یا اس پر قادر نہیں ہوگا. اگر وہ قادر ہوگا تو یہ جائز ہے، اگر قادر نہیں ہے تو پھر وہ شرک ہے. لیکن مردہ آدمی دونوں طرح کی حاجات پر قادر نہیں ہے، چاہے وہ عام معاملات کے حوالے سے جس پر زندہ آدمی بھی قادر ہوتا ہے اس پر بھی وہ قادر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ غیبی مدد کو پورا کرنے کا قادر ہے. تو جواب ہے ان سے مانگنا یا انہیں پکارنا شرک اکبر ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ نہیں پکارو اللہ کے سوا اس کو ما لا ينفعک، اس کو نہ پکارو اللہ کے سوا جو آپ کو فائدہ نہ دے سکے، ولا یضرک، نہ آپ کو نقصان پہنچا سکے. فَإِن فَعَلْتَ، اور اے نبی اگر آپ نے بھی ایسا کیا، فَإِن فَعَلْتَ، اے نبی آپ نے بھی ایسا کیا، فَإِنَّكَ، تو بس بے شک آپ، اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس وقت ہو جائیں گے ظالموں میں سے. یعنی نبی آپ نے بھی ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے.
نبی سے اس طرح کی حرکت کا واقع ہونا بعید ہے, ناممکن ہے. سمجھانا امت کو تھا کہ نبی بھی جب اس طرح کی حرکت کریں گے, حالانکہ وہ ان کے لیے ناممکن ہے کیونکہ وہ نبی بنا کے بھیجے گئے, تو سمجھانا امت کا تھا کہ جب نبی اس سے ہلاک ہو سکتے ہیں تو تم کون ہو. اچھا جناب, ایک اعتراض, تو پھر یہ جب آیت ان پہ پیش کی جاتی ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس آیت میں ہے کہ اس کو نہ پکارو جو آپ کو نفع نہ دے سکتا اور نقصان نہ پہنچا سکتا ہو. یہ اولیاء جو قبر میں ہیں مدفون, یہ تو ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں, یہ ہماری سفارش کر سکتے ہیں اللہ کے ہاں, یہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکتے ہیں, اور اگر ہم نے ان کے ہاں ان کو خوش نہیں کیا, ان کو راضی نہیں کیا, تو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. یہ ہمارا وہ کون ہے, وہ اکثر جو پتہ نہیں, میں کسی سے سن رہا تھا کہ کوئی ایک ٹرک ڈرائیور تھا, وہ روز جو ہے وہ مزار پر کوئی نذرانہ یا کچھ پیش کر کے جاتا تھا, اور وہ یہ اس کا عقیدہ تھا کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ مجھے میرا ٹرک الٹا کر دیں گے, میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, یعنی یہ نقصان پہنچانے پر مجھے قادر ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض رکشوں میں اور گاڑیوں میں بھی چپل لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. چپل تو ابھی بات کی ایجاد ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ کالے دھاگے لٹکے ہوئے ہوتے تھے, کالے دھاگے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تمام تر آپ جتنی ٹرکس میں دیکھیں گے اور سوزوکی میں اکثر جو چلانے والے ہوں گے, یا تو وہ چپل لٹکائیں گے یا پھر وہ کوئی کپڑا باندھیں گے, کالا کپڑا. تو ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو کپڑا ہے یہ ہمارے بزرگ کی, یہ ہمارے بزرگ کا جو ہے وہ ایک جو کپڑوں پر چادر چڑھائے جاتے ہیں, یا ان کا پڑھاوا, یا پھر جو بھی اسی تعلق سے ہوتا ہے, مختلف نظریات ہیں. تو اگر ہم نے یہ نہیں لٹکایا تو ہمیں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے, اگر ہم نے یہ لٹکا لیا تو پھر ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ سب سے زیادہ ان کے ہی ہوتے ہیں. اعوذ باللہ, سبحان اللہ عما یشرکون, اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے جو یہ شرک کرتے ہیں. تو بہرحال تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں نفع اور نقصان کے یہ مالک ہیں, تبھی تو ان کو وہ پکار رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں ہی نہیں, تم ان کو کیوں پکار رہے ہو. یہ تو اگر نفع نقصان کے مالک ہوتے تو یہ اپنے آپ کو کفن نہیں دے سکتے تھے, یہ اپنے آپ کو خود دفن نہیں کر سکتے تھے. اگر خود نفع نقصان کے مالک ہوتے تو یہ سب کچھ کر سکتے تھے. ان کو تمہاری ضرورت کیا ہوتی, بڑے سے بڑا ولی نبی ہی کیوں نہ ہو, نبی کو بھی صحابہ نے دفنایا. تو یہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے, غسل نہیں دے سکتے مرنے کے بعد اپنے آپ کو, یہ تمہاری کیا مدد کریں گے. تو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا قریبی بندہ سمجھا جاتا ہے. اچھا, پھر ایک اور چیز آتی ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو نہیں, اللہ کے سوا اوروں کو نہیں پکارو جو تمہیں فائدہ نقصان نہیں دے سکتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شرک کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر بتوں, یہاں پہ جو منع کیا گیا ہے بتوں سے منع کیا گیا ہے, یعنی من دون اللہ, اللہ کے سوا بتوں کو نہ پکارو, کیونکہ بت جو ہے وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. یعنی مشرکین مکہ بتوں کو پکارتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتوں کو پکارنے سے روکا ہے, جو مجسمے وہ بناتے تھے. تو من دون اللہ, اللہ کے سوا سے مراد یہاں پہ کیا ہے, اللہ کے, یعنی یہ بت ہیں. تو پھر اگر ہم من دون اللہ, اللہ کے سوا پکارنے کو اگر ہم اس کانٹیکس میں لیں کہ اس سے مراد بت ہیں, اس سے مراد نیک اولیاء انبیاء نہیں ہیں, تو پھر اس آیت کا ہم کیا کریں گے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, کہ بے شک تم لوگ جس کو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں, تم لوگ اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو, عباد بندے ہیں, امثالکم تمہاری طرح. سمجھ میں آیا جواب, سمجھ میں آیا آپ کو آ گیا. تو اس آیت کا کیا کرو گے, وہاں پہ تو بت مراد نہیں ہے, وہاں پہ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. تو یہ تمہاری طرح کے بندے, تمہاری طرح, یعنی یہ غیبی قدرت نہیں رکھتے,
اور دوسرا یہ کہ مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ بت ان اٹ سیلف جو ہے، یعنی یہ پتھر کا مجسمہ ان اٹ سیلف بذات خود ہماری مدد کرنے پر قادر ہے. ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا. یعنی مثال کے طور پر اگر میں، یعنی یہ جو چپل لٹکاتے ہیں یا دھاگا لٹکاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ دھاگا تمہیں فائدہ دے گا، وہ کہیں گے نہیں بھائی، دھاگا کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دھاگا تھوڑی فائدہ دے گا، لیکن دھاگے کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ فائدہ دے گا. تو اسی لیے مشرکین مکہ سے جب پوچھو کہ یہ بت، یہ تو یار ہل بھی نہیں سکتا، وہ بولیں گے بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں ہل سکتا، ہمیں پتہ ہی نہیں بول سکتا، ہمیں پتہ ہے سن نہیں سکتا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بت ان اٹ سیلف بذات خود ہماری مدد نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو سن، یہ تو پتھر ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا مشہور، وہ ہنس رہے، ان کو ہنسی آ گئی. ایک دن صحابہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم کیسے تھے، مطلب ہم جب سفر میں جاتے تھے بت لے کے جاتے تھے، ستو کا گھولا ہوا بت تھا، جب ہمیں بھوک لگتی تو اس کو ستو بنا کے ہم پی بھی لیتے تھے. تو مطلب یہ، تو وہ اگر ایسا عقیدہ ہوتا ہے کہ بت بذات خود یہ پتھر فائدہ پہنچائے گا تو کبھی ستو گھول کے پی لیا کرتے تھے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو. تو مشرکین مکہ جو تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت ان اٹ سیلف ہماری مدد نہیں کرے گا، بلکہ اس کے پیچھے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہماری مدد کرے گا. اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے؟ سنیے ذرا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کہ سورہ نوح میں جو یغوث اور اس طرح کے بتوں کا ذکر ہے، تو ابن عباس اس کی تفسیر میں جا کے دیکھیے گا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہ نیک لوگ تھے جو سابقہ امتوں میں تھے، سابقہ امتوں میں یہ نیک لوگ تھے. پھر جب نوح علیہ السلام فوت ہوئے تو سابقہ جو ان کی امتی تھے بعد والے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ان کی تصویریں اپنے ہاں لٹکا لیتے ہیں، کیونکہ ہم جب ان کو دیکھیں گے، ان تصویروں کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ یہ نیک لوگ تھے. پھر یہ لوگ ایسے لوگ مر گئے، پھر اس کے بعد دوسری جنریشن آئی اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دیکھنا کافی نہیں ہے، دیکھنا کا یہ تصویریں کافی نہیں ہے، ان کا مجسمہ بنانا چاہیے، اور ہر وقت ان کو اپنی جیب میں اپنے ساتھ ان بتوں کو لے جانا چاہیے. ابھی تک اس بت کی عبادت شروع نہیں ہوئی تھی، وہ عبادت کی صرف ایز اے موٹیویشن تھی. پھر اس کے بعد تیسری جنریشن آئی، انہوں نے یہ کیا کہ بھائی یہ بھی کافی نہیں ہے، ہم تو بہت ہی گنہگار ہیں. ہماری پہلے دو جنریشن جو تھی وہ گنہگار نہیں تھی، وہ خود اللہ کو اپنی بات سنوا سکتی تھی. ہم جو ہیں ہم تو نبی سے بہت دور کے زمانے میں، اور ہم بہت گنہگار بھی ہیں، لہٰذا ہم کیا کریں، ہم ان بتوں کو، یعنی ان بتوں کے پیچھے جو شخصیات ہیں ان کو خوش کریں، کیونکہ ہمیں ان کی قبر معلوم نہیں ہے، ہمارے پاس ان کی صرف نشانی ہے، وہ کیا ہے، بت. تو لہٰذا ہم ان کو خوش کریں، ان شخصیتوں کو خوش کریں. جب ان کو خوش کریں گے تو یہ اللہ سے ہمیں بچا لیں گے، اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے. اس طرح سے مشرکین مکہ میں یہ رواج قائم ہوا. ٹھیک ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آج جو لوگ مزار پر جاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے پاس قبریں نہیں تھی، ان قبروں کے مجسمے تھے. آج وہ قبریں ہمارے پاس موجود ہیں، تو فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہوتا تھا اور آج وہ لیٹا ہوا ہے، صرف اتنا فرق ہے. بلکہ اس سے بھی آج کا جو شرک ہے پرانے زمانے مشرکین مکہ کے شرک سے بھی زیادہ گئے گزرا ہے، زیادہ غلیظ ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی، دریا میں بیچ میں ہوتے، جب لہریں ان پر آتی، بڑی بڑی موجیں آتی، تو یہ تمام شریکوں کو، تمام بتوں کو چھوڑ کے خالص اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ اتنی بڑی مشکل ہے کہ اللہ کے سوا اب کوئی نہیں بچا سکے گا. آج کل کا مشرک جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی بڑی مشکل ہو تو یا علی مدد سے ہی پکارو اس کو. یعنی آج کے مشرک کا عقیدہ جو ہے وہ پرانے مشرک کے عقیدے سے گندا ہے. یعنی پرانے زمانے کا مشرک جو ہے وہ اللہ کو یاد کر لیتا تھا مصیبت میں، آج کا مشرک مصیبت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا.
اتنے بڑے بڑے سوال نہ بھیجیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہ بات ثابت ہوئی کہ بتوں کی وہ خود عبادت نہیں کرتے, وہ پتھر کی عبادت نہیں کرتے تھے, بلکہ اس کے پیچھے جو عقیدہ تھا اس کی عبادت کرتے تھے, اور وہ شخصیات تھیں. تو لہٰذا یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف بتوں کی پوجا سے منع کیا ہے, نیک لوگوں کو پکارنے سے منع نہیں کیا ہے. اس پر ہم نے دو جواب پیش کیے. ایک تو قرآن کی آیت کہ یہ تمہاری طرح عباد ہیں, بندے ہیں. دوسرا ابن عباس کی تفسیر سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو مجسمے تھے, یہ بت تھے, ان کے پیچھے شخصیات ہی تھیں. عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار, جو شخص اس حال میں فوت ہو گیا کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا رہا, دخل النار, تو وہ آگ میں داخل ہوگا. یعنی شرک کی حالت میں فوت ہو گیا, شرک اکبر کی حالت میں, تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اور وہ جہنم میں جائے گا. لیکن اگر وہ شرک سے توبہ کر لے تو پھر اللہ وہ مستحق, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو عذاب دے کے پھر جنت میں داخل کرے. سوال ہے کہ اللہ سے مدد مانگتے وقت کسی کا وسیلہ دے کے مدد مانگنا بھی گناہ ہے کیا؟ بھائی دیکھیں, مشرکین جو ہے وہ وسیلہ ہی بناتے تھے. مشرکین جو نیک لوگوں کو پکارتے تھے وہ بطور وسیلہ تھا. سورہ زمر کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں, ان کا عقیدہ کیا ہوتا تھا؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم نہیں پکارتے ان نیک لوگوں کو الا مگر لیقربونا, کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. یہ ہمارے شفاعہ سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. تو وہ مشرک جو ہے, مشرکین مکہ, وہ نیک لوگوں کو, بتوں کو پکارتے تھے صرف بطور وسیلہ, مانتے اللہ کو ہی تھے, وہ وسیلہ بناتے تھے, اور وسیلہ بناتے ہوئے وہ ان کو پکارتے تھے. تو لہذا وسیلہ بنانا شرک ہے. سوال ہے کہ کفر اور شرک میں کیا فرق ہے؟ کفر اور شرک میں کیا فرق ہے؟ یہ بات یاد رکھیں, ہر شرک کفر ہے لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے. ہر شرک کفر ہے لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے. تو اب کفر کی تعریف کیا ہوئی؟ کفر کی تعریف یہ ہوئی کہ کفر یعنی اللہ کے کسی دین کے معاملے کا انکار کرنا, اللہ کا انکار کرنا, اللہ کے رسول کا انکار کرنا, یہ کفر ہے. میں رسول کو نہیں مانتا, میں حدیث کو نہیں مانتا, میں اللہ کو نہیں مانتا, یہ کفر ہے. شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کو مانتے ہوئے عبادت میں یا ربوبیت میں یا اسماء صفات میں اس کا شریک ٹھہرانا. تو پھر شرک کفر کیسے ہوا؟ شرک کفر ایسے ہوا کہ میں نے خالص اللہ کا حق, یعنی اللہ کے حق کی انفرادیت کا انکار کیا اور میں نے اوروں کو شریک کیا. تو لہذا کفر عام ہے, شرک خاص ہے. تو لہذا ہر شرک کفر ہے, ہر کفر شرک نہیں ہے. یعنی اللہ اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑانا, یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یہ کفر ہے لیکن یہ شرک نہیں ہے. اسی طرح نماز کی فرضیت کا انکار کرنا, یہ کفر ہے لیکن یہ شرک نہیں ہے. لیکن اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا غیبی مدد کے لیے, یہ شرک ہے اور کفر بھی ہے. شرک اس لیے کیونکہ شرک کی تعریف میں آتا ہے, کفر اس لیے کیونکہ اللہ کی, یعنی صرف پکارے جانے کا حق صرف اللہ کا ہے, اس چیز کو انکار کر دیا اس نے, اور اس نے دوسروں کو بھی شریک کر دیا, اس لیے یہ کفر بھی ہے. اگر کوئی آپ کے بھی سوالات تو بس یہیں ہم روکتے ہیں, دوسرے سوالات لے لیتے ہیں. کوئی انسان بدعت کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک حدیث کی
سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بدعت کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی حدیث کا انکار کر رہا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی سنت کا انکار کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ کافر ہوگا؟ نہیں، وہ کافر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ بدعت کو سنت سمجھ کے کر رہا ہے، یعنی وہ خطا پر ہے، وہ بدعت کو سنت سمجھ کے کر رہا ہے، تو وہ خطا کار ہے، تو وہ خطا، لیکن وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی سنت کو میں نہیں مانتا، وہ تو اس کو سنت سمجھ کے کر رہا ہے، لہٰذا وہ کافر نہیں ہے. سوال ہے کہ پیگن ریچولز یعنی مشرک کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، ریچولز ہوتے ہیں، جیسے کہ کرسمس وغیرہ یا ہولی وغیرہ، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی شرک ہے. اس میں پارٹیسپیٹ کرنا اگر ان سے راضی ہوں، یعنی ان سے خوش ہوتے ہوئے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو یہ شرک ہے بالکل. کرسمس، اور ظاہر سی بات ہے پارٹیسپیٹ ایسا نہیں ہوتا کوئی کہ وہ کرسمس میں شریک ہو اور وہ نہیں میں دل سے اس کو برا جان رہا ہوں، کرسمس منا رہا ہوں لیکن دل سے اس کو برا جان رہا ہوں، ایسا کوئی نہیں ہوتا، وہ اس سے راضی ہوتا ہے، لہٰذا یہ شرک ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منانا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کرسمس ڈے جو مناتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہ اللہ کے بیٹے کی ولادت کا دن منا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، اور آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں، آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، آپ بھی شرک کے مرتکب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے دعا مانگ، سوال ہے کہ ایسے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کے صدقے میری فلاں حاجت قبول کر لے، یا مجھے فلاں چیز دے دے، کہ اپنے نبی کے صدقے. یعنی اب ہم نے یہاں پہ نبی کو وسیلہ ٹھہرایا، لیکن نبی کا وسیلہ اللہ پر پیش کیا. دیکھیں دو طریقے سے وسیلے ٹھہرائے جاتے ہیں، ایک تو جو شرک اکبر ہے، جو کہ ہم نے بھی ذکر کیا کہ اس شخص کو وسیلہ ٹھہرانے میں اس کی عبادت کرنا شروع کر دینا، یعنی ان کے نام پر نظر و نیاز کرنا، ان کے نام پر جو ہے وہ جانور ذبح کرنا، ان سے مدد طلب کرنا تاکہ یہ خوش ہو جائیں. تو جب یہ خوش ہوں گے، چونکہ یہ انٹرمیڈیری ہیں، ہمارا وسیلہ ہے، یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، لہٰذا ہم نے ان کو خوش کیا، یہ خوش ہو گئے، ہمارا بیڑا پار ہو گیا. تو وسیلہ ٹھہرانے میں ہم نے ان کی عبادت کرنے لگ جانا، تو یہ تو شرک اکبر ہے. لیکن وسیلہ اس طریقے سے ٹھہرانا کہ ان کی عبادت نہیں کرنا، صرف اللہ سے دعا مانگتے وقت ان کی ذات کو پیش کرنا، یعنی ان کے مقام کے شرف کو پیش کرنا کہ اللہ چونکہ نبی کی ذات تیرے ہاں بڑی بلند و بالا ہے، تو اس نبی کے صدقے میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں. تو یہ شرک تو نہیں ہے، لیکن یہ بدعت ہے، اور یہ شرک کی طرف لے جا سکتی ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ صحابہ نے ایسے نہیں مانگا، نبی نے ایسے کوئی تعلیم نہیں دی کہ اس طرح سے مانگنا، صحابہ نے بھی ایسے نہیں مانگا. بخاری میں حدیث ہے کہ جب قحط عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط سالی پڑی، جب بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، اور تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان سے کہا کہ نبی کے زمانے میں تو ہم ایسا کوئی بھی مشکل ہوتی تو ہم نبی سے کہہ دیتے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتے تھے، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اور آپ ان کے چچا ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی چچا ہیں، اور آپ نیک بھی ہیں، تو لہٰذا اب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں. تو یہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، یہاں پہ وہ نیک شخص کے پاس گئے اور ان سے دعا کروا لی. اگر نبی کی ذات کا صدقہ دینا جائز ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا کے پاس کیوں جاتے؟ یوں نہ دعا کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ تیرے نبی کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس پریشانی کو ختم کر دے اور بارش برسا دے. اگر یہ جائز ہوتا تو ایسا، یہ صحیح روایت ہے بخاری، صحیح بخاری میں. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ ایک نیک شخص کے پاس گئے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان سے دعا کروائی. ٹھیک ہے، ہم یہیں پہ انشاءاللہ روکتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.